اور آج چونکہ اطاعت موضوع ہے، بہت اہم موضوع ہے، بظاہر لفظ بہت چھوٹا ہے لیکن اس میں معنی اور مفاہیم بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ علامہ صاحب، مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ اس کا مفہوم بھی بیان فرما دیے اور شرعی حیثیت بھی اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ سب سے پہلے رئیس بھائی، ہم رہے رمضان میں افطار ٹائم میں، جی لیکن آپ سے محبتیں الحمدللہ رہی، اور آپ بھی ہمارے ساتھ رہے، ہم آپ کے ساتھ رہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مرتبہ بھی ARYQ TV سے بہت بڑا کام لیا ہے، سحری میں بھی، افطاری میں بھی، محض اس کی اور آپ لوگوں نے بڑی دل جمی کے ساتھ اور بڑی ایک محنت کے ساتھ الحمدللہ کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس کا، دنیا اور آخرت میں آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ کل میں نے انٹرو میں کہا بھی یہی کہ الحمدللہ ARYQ TV کی نشریات، چاہے وہ رحمت سحر ہو، نعمت افطار ہو، ہر قسم کے خرافات اور لغویات سے پاک نشریات، الحمدللہ، جسے ناظرین نے دیکھا اور پسند کیا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو اسلام کی حقیقی تعلیمات ہیں وہی تعلیمات یہاں سے جاتی ہیں، اور اس کی اتھینٹسٹی سے کا اندازہ اس سے لگائیں کہ الحمدللہ جو علماء یہاں پر آتے ہیں تو پھر اور جگہوں پر بھی انہیں بلانے کی کوشش کی جاتی ہے الحمدللہ، تو ایک بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے۔ اچھا، اب جو آپ نے اطاعت کا جو موضوع اٹھایا ہے، یہ بڑا ایک ضروری اور اہم ٹاپک ہے۔ ہم اطاعت کرتے ہیں، اطاعت الہی کا نام بھی لیا جاتا ہے، اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جاتا ہے، لیکن اطاعت ہے کیا؟ دیکھیں، اسلام کا ایک معنی جو ہے وہ تسلیم سے بھی ہے، اپنی گردن کو جھکا دینا۔ جی، تو بندہ جس کی اطاعت کرتا ہے نا، یہ تعبیر ہے کہ بندہ جس کی فرما برداری کرتا ہے اس کے آگے گردن کو جھکا لیتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے آپ کی ہر بات مانی، سرنڈر کر دینا، جی، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا۔ تو اسلام کا ایک معنی اگر دیکھا جائے تو اسلام نام ہی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے آگے سرنڈر کر دینا ہے۔ اب یہ نہیں چلے گا کہ میں فلاں نماز پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، فلاں حکم اختیار کرنے میں مشکل ہوتی، یہ نہیں، اب ہر حکم پر عمل کرنا ہوگا۔ اسلام بمعنی تسلیم ہے۔ جی، اسلام بمعنی تسلیم کے بھی ہے۔ جی، اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اطاعت کا معنی ہے فرما برداری کرنا، حکم کی اطاعت، یعنی حکم کے آگے سر کو جھکانا، حکم کی تعمیل کرنا، اس کا معنی ہے اطاعت، فرما برداری، جسے ہم کہتے ہیں کہ اوبیڈینٹ ہونا، یعنی فرما بردار ہو جانا۔ اچھا، اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اولاد اپنے والدین کی اطاعت کرتی ہے، اور کرنی بھی چاہیے۔ اسی طریقے سے شاگرد اپنے استادوں کی فرما برداری کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، اور مریدین اپنے شیوخ کی اطاعت کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے۔ چھوٹے اپنے بڑوں کی اطاعت کرتے ہیں، ہونا چاہیے۔ اسلام نے سب کی درجہ بندی مقرر فرمائی، متعین فرمائی ہے، لیکن جب یہی لفظ اطاعت مطلقاً آئے گا، اس کو ہم اگر جنرلی طور پر دیکھیں گے تو لفظ اطاعت مطلقاً آئے تو وہاں پر مراد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت۔ قرآن کریم میں فرمایا نا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب جب ان سب کی اطاعت کو دیکھا جائے، چاہے وہ والدین کی اطاعت ہو، چاہے بڑوں کی اطاعت ہو، چاہے اساتذہ کی اطاعت ہو، چاہے شیوخ کی اطاعت ہو، کسی کی بھی اطاعت ہو، یہ تمام، یا چاہے حکمرانوں کی اطاعت ہو، یہ تمام کی تمام اطاعتیں کنڈیشنلی ہیں، انکنڈیشنلی نہیں ہے، کنڈیشنلی ہے۔ قرآن کریم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی فرما برداری کرو، اور اولو الامر، جو تم میں حاکمین ہیں، حکمران ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ تمام مفسرین نے اس پر یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کنڈیشنلی نہیں ہے، انکنڈیشنلی ہے۔ جی، اس میں کوئی، اس میں آپ انگلی اٹھانے کے مجاز ہی نہیں ہے۔ جی، دیکھیں نا، جب آپ کسی ادارے میں ملازمت کرتے ہیں،
ادارہ کہتا ہے کہ آپ سے یہ کریں، آپ یہ کریں، آپ انگلی اٹھا سکتے ہیں؟ پابند ہے، پابندی ہے، بالکل پابند۔ اتنے بجے آنا ہے، اتنے بجے جانا ہے، پابندی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اتنے بجے آؤں گا، اتنے بجے جاؤں گا، ہاں، جی آپ یہ نہیں کر تو کہیں گے سکتے۔ پھر آپ اپنے گھر بیٹھیں ہاں، آرام سے۔ آپ جائیے، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت انکنڈیشنلی ہوگی، غیر مشروط۔ لیکن اولو الامر منکم، کہ جو تم میں اولو الامر ہے، یعنی حاکمین ہیں، حکمران ہیں، یا بڑے ہیں، یا کوئی بھی ہیں، یا چاہے وہ استاد کیوں نہ ہو، چاہے وہ شیخ کیوں نہ ہو، چاہے وہ والدین کیوں نہ ہوں۔ اچھا، صاحبان اقتدار و اختیار بھی اسی میں آتے ہیں؟ جی اولو الامر بالکل میں؟ اسی میں آتے ہیں۔ میں نے کہا نا حاکمین، حکمران، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی شاید وہ سب کے سب اس میں آتے ہیں۔ اور میں نے پھر اس کے بعد اساتذہ کا نام بھی اساتذہ کا لیا، بھی ذکر فرمایا۔ میں نے شیوخ کا نام بھی لیا، والدین کا نام بھی لیا، بڑوں کا بھی نام لیا۔ ان سب کی اطاعت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مشروط ہے۔ بالکل بالکل۔ اگر ان کا حکم ان کے حکم کے مطابق ہوگا تو فرمایا کہ اطاعت کرو، فرما برداری کرو، لیکن ان کا حکم اگر ان کے حکم کے مطابق نہیں ہوگا تو پھر کنڈیشنلی ہے نا، پھر عمل نہیں کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ ایک اصول ہمیں دیا گیا کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اللہ اللہ، جی جائز نہیں ہے۔ لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو وہاں بالکل غیر مشروط طور پر ہمارے سر جھکے ہوئے ہونے چاہیے، اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے آگے نہیں بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی انکنڈیشنلی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے میں نے یہ بات کہی تو یہ میرے منہ کی بات نہیں ہے، قرآن کریم فرما رہا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے۔ اور میں یہاں پر ایک بات اور بھی کہوں گا کہ رسول کی ہر بات کی اطاعت کرنا، یاد رکھنا کہ رسول اور نبی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر مسجد نبوی میں ہیں تو وہاں پر بھی نبی اور رسول کی حیثیت سے ہیں، لیکن یہ حیثیت گھر پہ جا کے ختم نہیں ہوتی۔ جب اپنے دولت اقدس پر ہیں تو وہاں بھی نبی اور رسول ہیں، جب آپ صحابہ کرام کے درمیان ہیں، جلوت میں ہیں، تب بھی نبی اور رسول ہیں، اور جب اپنے گھر پر خلوت میں ہیں تب بھی نبی اور رسول ہیں۔ جب بھی جو حکم صادر فرمایا اس پر اطاعت ہم مسلمانوں پر لازمی ہے۔ سبحان اللہ، بڑی اچھے انداز میں مفہوم بھی آپ نے بیان فرمایا، جو اطاعت کا مفہوم ہے، پھر اس کی شرعی حیثیت کے حوالے سے بہت جامع کلام فرمایا، جس کے حوالے سے ہمارے عام طور پر تصورات مختلف نظر آتے ہیں۔ ہمارے اطاعت یہ نظر آتی ہے بھئی بڑا اچھا اطاعت گزار، کوئی اگر فرما بردار ہے، اوبیڈینٹ ہے، اس کو اطاعت گزار کہا جاتا ہے، جبکہ اطاعت جو ہے بڑے وسیع تر معنوں میں ایک چیز سامنے آئی ہے کہ آیا اس کی شرعی حیثیت جو ہے اور اس کا مفہوم جو ہے وہ کیا ہے۔